دیکھیے اب ہم جیسا میں نے بھی اس میں کہا کہ ہم عزت کی سیاست کرتے ہیں اور اپنی بزرگوں کی عزت کرنا بھی جانتے ہیں، بٹ ایک حد ہے. نیشنل کانفرنس کو بھی اس حد کے دائرے میں رہنا چاہیے. اس کے باہر اگر وہ جائیں تو ہو سکتا ہے میں ہو سکتا ہے لب کشائی کروں، بٹ میرا ہی کوئی ہم سفر ساتھی اور جو تنظیم کا فدائی ہے کوئی ایسی بات کرے جس سے ان کے دل بھی مجروح ہو، وہ ٹھیک نہیں لگتا ہے. ہم نے سیاست کرنی. میں نے آپ کو جیسے کہا کہ ہماری ذاتی لڑائی نہیں ہے نیشنل کانفرنس کے ساتھ. ہماری لڑائی جموں کشمیر کی حقوق کے لیے ہے. ہماری لڑائی جموں کشمیر کے حقوق کے لیے ہے، ہماری پولیٹیکل رائٹس کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کرسی پہ بیٹھیں پھر ہم لین ڈرین بنائیں. لین ڈرین گورنر صاحب نے ہم سے زیادہ بنائی، وہ حقیقت ہے. لیکن ہم عزت نفس کی بات کرتے ہیں، اور یہ عزت کی لڑائی ہے، یہ جمہوری لڑائی ہے، یہ پولیٹیکل لڑائی ہے. اس میں تشدد کا کوئی رول نہیں ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالی یہ جو نوجوان ہیں، کوئی اس میں سے بہت سارے ایسے بھی ہم نے نوجوانوں کے ساتھ بات کرتے ہیں جو جمہوری نظام کا حصہ نہیں ہے، وہ بھی آتے ہیں ہمارے پروگرام سے. اب 87 ایک حقیقت ہے. وہ جو میں کل شاید ششی تھرور صاحب کی ایک بک پڑھ رہا تھا، تو ان میں اس بک میں وہ کوٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کی جو غصہ تھا 87 میں، وہ ہندوستان کے خلاف نہیں تھا. اگر ہندوستان کے خلاف ہوتا تو جماعت اسلامی جو مفت تھی وہ الیکشن نہیں لڑتی. اگر ہندوستان کے خلاف ہوتا تو وہ الیکشن نہیں لڑتے. وہ نیشنل کانفرنس کے خلاف تھے، اور نیشنل کانفرنس نے اپنی جو لوگوں کی شرارت ان کے خلاف تھی اس کو ڈائیورٹ کر دیا ملک ہندوستان کی طرف. وہ ڈائیورٹ کر دیا ہندوستان کی طرف، ملک کی طرف. اور اس میں ہم جمہوری نظام عزت کی بات کر رہے ہیں، اور نیشنل کانفرنس کو ہم کٹگرے میں کھڑا کریں گے انشاءاللہ. جس طریقے سے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے نیشنل کانفرنس کو، بہت ساری امید تھی نیشنل کانفرنس سے، بہت سارے وعدے کیے گئے ہیں الیکشن کے دوران. آپ کو لگتا ہے کہ وعدہ پورا ہوا؟ بالکل جو ہے پانی پھیر دیا ہے ان امید پہ. جیسے میں نے ابھی کہا کہ 40 سال کے بعد جموں کشمیر کے جو نوجوان ہیں وہ گھروں سے، جماعت اسلامی کے امیر گھروں سے نکلے تھے اور ووٹ ڈالا تھا. ملیٹنٹ فیملیز کے جنہوں نے اپنے بھائی، اپنا باپ کھویا، اپنی کوئی رشتہ دار کھویا ہے، وہ نکلے تھے گھروں سے اور ووٹ ڈالا تھا، یہ سوچ کے کہ شاید ہمیں راحت ملے گی، شاید مرہم ملے گا. اس عزت نفس کی لڑائی ہماری ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری قائد محبوبہ مفتی صاحبہ وہ لڑائی لڑیں گے. انہوں نے اس کا خمیازہ بھگتا، اس تنظیم نے اس کا خمیازہ بھگتا. شاید پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو توڑا نہیں گیا ہوتا اگر ہم نے چپی سادھی ہوتی نیشنل کانفرنس کی طرح. نیشنل کانفرنس نے جو آج بھی چپی سادھے ہوئے ہیں وہ اپنی تنظیم بچا رہے ہیں شاید، بٹ وہ غلط فہمی میں. یہ تنظیمیں لوگوں سے ہوتی ہیں. آپ کو لوگوں کو، پیپل فرسٹ، لوگوں کے لیے ہم لوگ جو ہے سیاست کرتے ہیں. ادروائز میں ہمارے جیسے نوجوان باہر جائیں، کہیں باہر والی کنٹریز میں جاب کریں. اشارہ ہے نیشنل کانفرنس سے یہاں پہ ساری تباہی کا چل رہا ہے. تاریخ گواہ ہے اس کی. وہ 47 سے، 65 سے، 87 سے، 96 سے، باقی آپ کو پتا ہے سارا آپ اس کے آگے. تو اللہ کرے جیسے میں نے ابھی کہا کہ یہاں کے نوجوانوں نے بہت ساری مشکلات سہیں، برے دن سہیں. اللہ کرے ان کی زندگی میں اب خوشی آئے. میرا نام رؤف لون ہے، میں اسٹیٹ سیکرٹری یوتھ PDP ہوں. دیکھیے PDP کا ہمیشہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ جوانوں کو آگے لائے. جوان ہی وہ ہوتے ہیں جو قوم کے وہ سرمایہ ہوتے ہیں. جس قوم کے بھی جوان آگے آئے وہی اس قوم کی تقدیر بدلتے ہیں. اور ہمارا یہی مقصد ہے یہاں کا نوجوان آگے ہے، وہ نوجوان یہاں کی حکومت کرے. وہ نوجوان چاہے سرپنچ بنے، پنچ بنے، DDC بنے، BDC بنے، چیئرمین بنے. ہمارا یہی مقصد ہے کہ آج کا نوجوان آگے آنا چاہے، کیونکہ نوجوان ایماندار ہوتے ہیں، نوجوان کام کرنے والے ہوتے ہیں، نوجوان نہ جھکنے والے ہوتے ہیں، نہ بکنے والے ہوتے ہیں. اس لیے یہ کنونشن یہاں پہ ہوا تھا کہ بس صرف یوتھ کی انوالومنٹ زیادہ سے زیادہ اس پالیٹکس میں ہو، اور یہاں کا نوجوان. کیا یوتھ جڑ رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ؟ بہت. آپ نے تو خود دیکھا نوجوانوں میں کتنا جذبہ تھا، کتنا حوصلہ تھا. اور یہ تنگ آ چکے ہیں اس سرکار سے، جس سرکار نے صرف وعدے کیے، صرف جھوٹ بولا. یہاں کا نوجوان نہ ڈرا ہے نہ جھکا ہے. یہ تب کے بعد جب آپ نے اخوان راج یہاں لایا، جب آپ نے اخوان کو یہاں کھڑا کر یہاں کے نوجوانوں کو مارا، پیٹا، جلایا، یہ نوجوان تب بھی نہیں جھکا. اسی نوجوان نے تب بھی آگے اس قوم کی نمائندگی کی، اور انشاءاللہ آج بھی یہی نوجوان آ کے اس قوم کی نمائندگی کرے گا. جو مینڈیٹ نیشنل کانفرنس کو ملا ہے، کافی توقع تھی لوگوں کی. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی وعدہ جو انہوں نے کیا تھا، کوئی وعدہ پورا ہوا؟ آپ مجھے بتائیے، جو اپنے MLA کو سوال اٹھانے پہ ڈرائیں گے کہ اگلی بار آپ کو مینڈیٹ نہیں دیں گے، اگلی بار آپ کو ٹکٹ نہیں دیتے، وہ پھر اسمبلی میں روتے ہیں.
اس لیے نہیں روتے ہیں, ڈرتے ہیں کہ ہم عمر عبداللہ کو اگر کوئی کوشچن کرے, کچھ چیز مانگے, اگلی بار ہمیں مینڈیٹ نہیں ہوگا. اب ڈر ڈر کے بات کرتے کیوں لوگوں کا بھی پریشر ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا کوئی بھی کام. یعنی کہ آپ لوگ جو اپنے ایم ایل اے کی بات نہ سنیں, اپنے ایم ایل اے کو ڈرائے, عام لوگوں کی تو بات نہیں ہے, غریب عوام کی تو بات نہیں. یہ آپ نے خود دیکھا ہے, تو میں اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں, آپ اسمبلی میں دیکھا, ڈراتے ہیں لوگوں کو. اگر کوئی کوشچن عمر صاحب سے کہہ رہا, وہ بولے چپ بیٹھو, ہمیں ڈکٹیٹ مت کرو. یہ ڈیموکریسی ہے, یہ لوگوں کی حکومت ہے, یہاں لوگ حکومت بنائیں, یہاں کسی تاناشاہ کی حکومت نہیں کہ آپ لوگوں کو ڈراؤ گے.